السلام علیکم ناظرین، پچھلے قسط کے اختتام پر کمبرال ابدال بچوں کو کافروں سے آزاد کروا کر لا رہے تھے، جبکہ روگتوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عثمان اور اس کے سپاہی بھاگتے بھاگتے بچوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بچوں کو اپنے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ بزنطینی جب اپنے تیروں سے عثمان کے سپاہیوں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنے سامنے ڈھالے کر کے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی بھی جوابی تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح دونوں گروپوں کے درمیان تیر اندازی کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عثمان احمد اور باقی بچوں کو حوصلہ دیتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں، کیا تم ٹھیک ہو بچوں؟ احمد کہتا ہے، ہم ٹھیک ہیں، ہم ان کے سامنے نہیں جھکے حضور، ہم نے انہیں اچھی طرح سے دکھا دیا کہ ہم کائی قبیلے کے فرزند ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتے ہیں، ہائے ماشاءاللہ بہادرو۔ اس کے بعد عثمان تمام بچوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ پھر عثمان بھی بزنطینیوں پر تیر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمبرال ابدال جارکتائی سے کہتے ہیں، میری امانت مجھے لوٹا دو۔ یہ سن کر جارکتائی کمبرال ابدال کی چھڑی انہیں دے دیتا ہے۔ عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، ہم حفاظتی اقدامات کے ساتھ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جولیا انہیں پیچھے ہٹتا دیکھ کر کہتی ہے، میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ یہ سن کر بوران کو غصہ آ جاتا ہے اور بوران اپنی ڈھال کے بغیر سامنے آتا ہے۔ جولیا جیسے ہی بوران پر تیر پھینکتی ہے تو کمبرال ابدال بوران کے سامنے آ کر بڑی مہارت کے ساتھ تیر کو اپنی چھڑی میں پیوست کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر روگتوس اور جولیا حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ عثمان اور تمام سپاہی بوران اور کمبرال ابدال کی حفاظت کے لیے آگے آ جاتے ہیں اور عثمان بوران کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے، بوران گونچے کی آگ میرے دل میں بھی ہے، لیکن بچوں کی سلامتی کی خاطر ہمیں واپس جانا ہوگا۔ عثمان کی باتیں سن کر بوران جولیا اور روگتوس سے اونچی آواز میں کہتا ہے، میں تم لوگوں کو مارنے سے پہلے نہیں مروں گا، بھولنا مت میں دوبارہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب عثمان اور اس کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو روگتوس اپنے سپاہیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے، تم بے وقوفوں کی فوج ہو، تم لوگ مٹھی بھر بچوں کی بھی حفاظت نہیں کر پائے۔ یہ کہہ کر روگتوس اپنے سپاہیوں کو دھکے دینا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ترگت بے اپنے قبیلے میں ایک سپاہی کو ٹریننگ دے رہا تھا۔ ترگت سپاہی کی گردن پر اپنی تلوار رکھ کر کہتا ہے، ہتھیار تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، اسے گرنے مت دینا۔ اسی دوران ماری اپنی خادمہ کے ساتھ ترگت بے کے قبیلے میں آتی ہے۔ ترگت سپاہی کو اس کی تلوار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، مجھ پر حملہ کرو۔ اس کے بعد سپاہی جیسے ہی ترگت پر حملہ کرتا ہے تو ماری اپنے گھوڑے سے نیچے آ کر ترگت کی لڑائی دیکھنے لگتی ہے۔ ترگت ایک بار پھر سپاہی کی گردن پر اپنی تلوار رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں پسینہ آ گیا ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے، مشق کے دوران تم جتنا پسینہ بہاؤ گے اتنا ہی میدان جنگ میں تمہارا خون بہنے کا امکان کم ہوگا۔ ترگت سپاہیوں سے کہتے ہیں، سب اپنے کاموں کی طرف لوٹ جائیں۔ ماری ترگت کے پاس آ کر کہتی ہے، کیا آپ مجھے خوش آمدید نہیں کہیں گے؟ ترگت کہتا ہے، آپ کی آمد نے مجھے حیران کر دیا ہے ماری۔ ماری کہتی ہے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں ترگت صاحب۔ ترگت کہتا ہے، میں سن رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس لیے آئی ہیں کہ میں نے معاہدہ ختم کر دیا ہے تو وہ موضوع تو کب کا بند ہو چکا ہے۔ ماری کہتی ہے، کیا آپ اپنے مہمانوں کی تواضع اس طرح کھڑے کھڑے کرتے ہیں؟ یہ سن کر ترگت مسکراتا ہے اور کہتا ہے، معذرت چاہتا ہوں، آئیے خیمے میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ترگت اور ماری وہاں سے اندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں ملن خاتون ارحان سے کھیل رہی تھی۔ اسی دوران بہادر اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ بہادر جب اندر آتا ہے تو اس نے اپنے بازو پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور وہ زخمی ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ ملن کھڑی ہو جاتی ہے اور حیرانی سے پوچھتی ہے، بہادر تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ بہادر ملن کو بتاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے دیکھا تھا کہ گوکچے چھپ کر خیمے سے باہر جا رہی تھی، اسی لیے میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جنگل میں کماندار کے سپاہیوں سے ملی۔ گوکچے نے سپاہیوں سے کچھ بات کی اور پھر ان سے ایک سونے کے سکوں والی تھیلی وصول کی، مگر اسی لمحے ایک سپاہی نے مجھے دیکھ لیا اور پھر ہمارے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ ملہن خاتون، میں نے گوکچے کو پکڑ لیا تھا تاکہ آپ کے پاس لے آؤں، مگر سپاہی کے ساتھ اس نے بھی مجھ پر حملہ کر دیا، وہ ان لوگوں کے ساتھ بھاگ گئی ہے ملہن خاتون۔ یہ سن کر ملہن خاتون گوکچے کا نام لے کر اسے غدار کہتی ہے۔ بہادر ملہن سے کہتا ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے اس بات کا پہلے اندازہ ہی نہیں تھا۔ ملہن کہتی ہے، گوکچے نے ہم سب کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، مگر تمہیں اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے تھا بہادر۔ ملہن بہادر کے بازو کو دیکھ کر کہتی ہے، تمہارے زخم سے ابھی تک خون بہہ رہا ہے، جاؤ اور اس کی مرہم پٹی کرو۔ یہ سن کر بہادر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ماری اور ترگت بے دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے۔ ترگت ماری کو روٹی توڑ کر دیتا ہے تو ماری ترگت کی طرف دیکھ کر کچھ سوچنے لگتی ہے۔ ترگت کہتا ہے، آپ کو ان کھانوں کی عادت نہیں ہے کیونکہ ہمارے دسترخوان آپ لوگوں کے دسترخوان جیسے نہیں ہوتے۔ ماری کہتی ہے، آپ ترک لوگ تھوڑے مختلف ہیں۔ ترگت کہتا ہے، ہاں تو مجھے بتائیے آپ کے یہاں آنے کا سبب کیا بنا؟ ماری کہتی ہے، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، آپ کا بازو کیسا ہے ترگت صاحب؟ ترگت کہتا ہے، آپ جانتی ہیں کہ قلعے میں کیا ہوا تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان تجارت ختم ہو گئی ہے، اسی لیے اب ہم دوست نہیں رہے
اور پھر بھی آپ مجھ سے میرے بازو کا پوچھنے آ گئیں۔ ماری کہتی ہے میں جانتی ہوں ترگت صاحب، لیکن میرے بھائی اور باقی کمانداروں کے ساتھ آپ کے جو بھی معمولات ہیں مجھے ان سب سے کوئی سروکار نہیں، اور ایسا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ بچوں کو اغوا کرنا سراسر ظلم ہے، مگر بچوں کو بچانے کے لیے کماندار کے قلعے میں چھپ کر داخل ہو جانا اصل بہادری ہے۔ ترگت کہتا ہے اگر کوئی بچوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر میں اس دنیا میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ماری کہتی ہے ویسے آپ کے تو کوئی بچے نہیں ہیں، میرے علم کے مطابق ترک جلدی شادی کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی ترگت صاحب؟ ترگت کہتا ہے شادی کی تھی مگر قسمت میں یہی لکھا تھا، میری بیوی بہت عرصہ پہلے وفات پا گئی۔ ماری کہتی ہے مجھے علم نہیں تھا، معذرت چاہتی ہوں، اصل میں مجھے ایک اور چیز کے بارے میں بھی تجسس ہے۔ کیا آپ کے مذہب میں کسی خاتون کی زبردستی شادی کروانا جائز ہے ترگت صاحب؟ ترگت کہتا ہے بالکل بھی نہیں، ہمارے مذہب میں اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے عورت سے اس کی رضامندی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ہم لوگ خواتین کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے۔ ترگت کہتا ہے مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں ماری؟ ماری کہتی ہے میرا بھائی چاہتا ہے کہ میں نکولا سے شادی کر لوں۔ ترگت ماری کے قریب ہو کر پوچھتا ہے مگر آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہیں؟ ماری کوئی جواب نہیں دیتی اور کہتی ہے اب مجھے جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر ماری اٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماری کے جانے کے بعد کوتان ترگت کے پاس آ کر پوچھتا ہے اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں جناب؟ ماری کے ساتھ جو خاتون آئی تھی اس نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ترگت بے خیالی میں کہتا ہے میں بھی نہیں جانتا کوتان۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی بچوں کو اپنے ساتھ گھوڑوں پر بٹھا کر لا رہے تھے۔ ایناگول قلعے میں نکولا اپنے کمانڈر آرگوس سے کہہ رہا تھا اب آخری دھماکہ کر کے سب کو مار ڈالنے کا وقت آ چکا ہے آرگوس۔ نکولا کھڑا ہو جاتا ہے اور آرگوس سے پوچھتا ہے کیا میرے سپاہی تیار ہیں؟ آرگوس کہتا ہے تیار ہیں جناب۔ یہ سن کر نکولا آرگوس کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے چیزوں کو برباد کرنا اور جلانا بہت پسند ہے۔ یہ کہہ کر نکولا جیسے ہی وہاں سے باہر نکلنے لگتا ہے تو سامنے سے روگتوس آ جاتا ہے۔ روگتوس نکولا کو بتاتے ہوئے کہتا ہے عثمان بچوں کو بھگا لے گیا نکولا۔ نکولا کہتا ہے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے دوست، سوغوت عنقریب جل اٹھے گا۔ ہم نے جو بارود بھیجا تھا وہ ہر جگہ مسجدوں، بازاروں اور گلیوں میں پہنچ چکا ہے، اب ہم سوغوت کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ روگتوس کہتا ہے میں فوراً عثمان سے انتقام لینا چاہتا ہوں، چلو چل کر سب جلا ڈالتے ہیں۔ نکولا مسکرا کر کہتا ہے ہمیں کوسس کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ یہ کہہ کر روگتوس اور نکولا وہاں سے باہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ادھر عثمان اور اس کے سپاہی بچوں کو لے کر قبیلے میں پہنچ آئے تھے۔ قبیلے کے لوگ جیسے ہی بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور وہ عثمان صاحب کو دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام بچوں کو گھوڑوں سے نیچے اتار دیا جاتا ہے اور پھر عثمان اور اس کے سپاہی بھی گھوڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں۔ بالا آگے بڑھ کر احمد کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے جبکہ باقی بچے بھی اپنی ماؤں کے گلے لگ جاتے ہیں۔ عثمان بچوں کو والدین سے ملتا دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں۔ سلجان عثمان کے پاس آ کر عثمان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ قبیلے کے تمام لوگ عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ عثمان بالا کے پاس آتا ہے اور احمد کا نام لے کر کہتا ہے آج اس بہادر کی وجہ سے ہم نے بچوں کو تلاش کر لیا۔ سلجان عثمان سے کہتی ہے تم نے ماؤں کو ان کے بچوں سے ملا کر ان کے بہتے ہوئے آنسو روک دیے ہیں بیٹا۔ اسی دوران ملون خاتون ارحان کو اٹھا کر وہاں لاتی ہے۔ سلجان ارحان کو عثمان کے حوالے کرتے ہوئے کہتی ہے اب اپنے بچے کو تھام لو تاکہ تمہارا دل بھی اس راحت کو محسوس کر سکے عثمان۔ یہ سن کر عثمان ارحان کو اٹھاتے ہیں اور ارحان کو پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان ارحان ملون کو دے دیتا ہے اور پھر قبیلے کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے اس بار کفار نے اپنی حد پار کر دی اور ہمارے بچوں کو اغوا کر لیا۔ تمام مائیں اور والد اپنی اولاد کے لیے روتے رہے۔ ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف برداشت کی۔ کافر ہمارے بچوں کا ایمان بدلنا چاہتے تھے۔ ان کا ہدف تھا کہ بچوں کے دل سے اللہ اور اس کے پیغمبر کی محبت نکال لیں، مگر وہ لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے قرآن مجید اور اللہ کے احکامات سنا کر پالا ہے۔ جیسے جیسے ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر بویا گیا ایمان کا بیج بھی تناور ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ کوئی کلہاڑی اسے نہیں کاٹ سکتی اور نہ ہی کوئی ہتھیار انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں ہمارے بچوں نے ہمت کے ساتھ اس مصیبت سے نجات پا لی ہے۔ ایک بچے کی ماں کہتی ہے آپ اپنے بارے میں کچھ کیوں نہیں کہتے جناب، آج آپ کی وجہ سے ہمارے بچوں کی جان بچی ہے۔ عثمان کہتے ہیں ہمیں کسی تعریف کی حاجت نہیں اور نہ ہی کسی طاقت کی حاجت ہے اور نہ ہی لمبی زندگی کی چاہت ہے، ہم تو صرف اور صرف اس نیک مقصد کی خاطر زندہ ہیں جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ دوسری طرف سوغوت میں بارود کو مختلف برتنوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ شیخ ادیبالی کی درگاہ میں پادری شیخ ادیبالی سے کہہ رہا تھا آپ کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں مگر یہ خوبصورتی آپ کی مقدس کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا صرف مسلمانوں سے پیار کرتا ہے۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ہم ہر کام رحمان اور رحیم خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ کیا تم رحمان کا مطلب جانتے ہو گریگور؟
پادری کہتا ہے نہیں میں نہیں جانتا۔ شیخ ادیب کہتے ہیں رحمان اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک ہے، یہ نام تمام جہانوں پر اللہ کی رحمت کو ثابت کرتا ہے۔ آپ جو سانس لے رہے ہیں اور جن آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں رحمان کی رحمت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ وہ اللہ کافر یا مومن میں فرق کیے بغیر سب لوگوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر جن لوگوں کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں وہ اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی دوران اندریاس وہاں آتا ہے اور کچھ بارود ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ پادری شیخ ادیب سے کہتا ہے ہم مزید آپ کا وقت نہیں لینا چاہتے۔ شیخ ادیب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری درگاہ کے دروازے اور ہمارے دل کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں۔ یہ سن کر پادری اور اندریاس وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کوسس، نکولا اور روگتوس کے آدمی اپنا بھیس بدل کر سوغوت میں گھس چکے تھے اور انہوں نے ہر جگہ بارود سے بھری سرائیاں رکھ دی تھیں۔ کائی قبیلے کے سرداری خیمے میں ایک بہت بڑا دسترخوان لگا دیا گیا تھا۔ تمام والدین اور بچے دعوت پر آئے ہوئے تھے۔ احمد عثمان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے حضور کافروں نے ہمیں اپنا ناپاک کھانا کھلانے کی بہت کوشش کی مگر ہم نے وہاں کچھ بھی نہیں کھایا۔ ہم نے ان سے کہا ہم حرام چیز نہیں کھاتے۔ بالا احمد سے کہتی ہے حرام سے دور رہنے کا بدلہ ہمیں بہترین حلال کی صورت میں ملتا ہے احمد۔ اسی دوران سپاہی ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت آ کر رکھ دیتے ہیں۔ عثمان ایک بوٹی اٹھا کر کہتے ہیں میں نے اپنے قبیلے کے بہادروں کے لیے بکرے کی قربانی کروائی ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں حلال کی نعمت سے نوازا۔ اس کے بعد سب بچے اور والدین کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالا احمد اور بچوں سے کہتی ہے آپ سب لوگ بہت چھوٹے ہیں، آپ لوگوں نے اتنے دن تک بھوک کیسے برداشت کر لی؟ احمد کہتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ کمبرال ابدال نے ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا اور ہم بھی ان کی طرح کفار کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ احمد کہتا ہے اگر میرے پاس بھی ایک ذوالفقار ہوتی تو میں ان سب کا برا حشر کر دیتا۔ احمد کا ساتھی کہتا ہے احمد کے پاس تلوار نہیں تھی مگر اس نے صرف ایک کانٹے سے ہی کماندار کو زخمی کر دیا۔ عثمان بچوں کا جوش و ولولہ دیکھ کر کہتے ہیں چونکہ ہمارے پاس ان جیسے بہادر بچے ہیں تو ہم بہت جلد اپنی سلطنت قائم کر لیں گے۔ دوسری طرف کمرال ابدال استاد داؤد کے پاس آتا ہے تو استاد داؤد کمرال ابدال کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں میں تمہارے پہننے کے لیے سلیب تیار کر رہا ہوں۔ یہ سن کر کمرال ابدال گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا اپنے الفاظ پر غور کریں داؤد استاد۔ استاد داؤد کہتے ہیں آپ نے بتایا نہیں، آپ بچوں کو آزاد کروانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ تمہاری وجہ سے ہمارے بچے صحیح سلامت اپنی ماؤں تک پہنچ گئے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں میرے پاس کوئی خاص مہارت نہیں، ہر کام اللہ کی حکمت سے ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر کمرال ابدال وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جارکتائی آئیگل کے خیمے کے پاس ایک ڈرم کے پیچھے چھپ کر آئیگل کا انتظار کر رہا تھا۔ آئیگل جیسے ہی اپنے خیمے سے باہر آتی ہے تو جارکتائی آئیگل کے سامنے آ جاتا ہے اور سنجیدگی سے پوچھتا ہے آئیگل خاتون کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ کیا میں بدصورت ہوں؟ آئیگل ہنس کر کہتی ہے نہیں۔ یہ کہہ کر آئیگل جیسے ہی جانے لگتی ہے تو جارکتائی دوبارہ آئیگل کا راستہ روک لیتا ہے